بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین ناظرین، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ سامعین ناظرین، آج ہم اس نشست میں ہومیوپیتھک کے ایک نسخے کے بارے میں بات کریں گے جو کہ ہیضہ یعنی کولرا کے لیے ہے۔ اس نسخے کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو اچھی بات کہیں سے بھی ملے تو پلیز آپ اس کو شیئر کیا کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کیا کریں۔ اس میں آپ کا دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی ہوگی آپ کی۔ تو چلیے سامعین ناظرین، آج ہیضہ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ہیضہ کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ہومیوپیتھی میں اس کے علاج کی جو افادیت ہے وہ آپ اس کے بارے میں بات کریں گے۔ جن امراض میں سامعین ناظرین ہومیوپیتھی نے کمال کر دکھایا ہے ان میں سے ایک ہیضہ بھی ہے۔ ہیضہ اور دیگر مہلک امراض کے روک تھام اور علاج میں ہومیوپیتھی کی فضیلت اور برتری کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ 1855 میں انگلینڈ کی پارلیمنٹ نے یہ رپورٹ پیش کی تھی کہ ہیضہ کے علاج میں ہومیوپیتھی سے 16% اور ایلوپیتھک اسپتالوں میں 59% اموات ہوئی ہیں۔ ہومیوپیتھی کو کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، مگر یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ اسی طرح دیگر ممالک کی مثال بہت زیادہ ہیں اور ان کی مثالوں سے اخبارات اور رسائل بھرے ہوئے ہیں۔ تو یہ تو ہوگی تھوڑی سی ہومیوپیتھی میں ہیضہ کے حوالے سے اس کی افادیت اور برتری کے حوالے سے ایک چھوٹی سی رپورٹ تھی، وہ اس کا حوالہ میں نے آپ کو دیا۔ اب اس مرض کے علامات اور اسباب کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سامعین و ناظرین، اس مرض کے اسباب: یہ مرض چھوت سے پھیلتا ہے، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ پر آسانی سے اس کے جراثیم پہنچ جاتے ہیں جو کہ تندرست اشخاص کی انتڑیوں میں پہنچ کر اس مرض کو پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ جراثیم بذریعہ اشیاء خوردنوش تندرست اشخاص کے جسم میں پہنچتے ہیں۔ بعض اوقات کنویں یا چشمے کے یا تالاب کا پانی ان جراثیم سے پر ہو جاتا ہے اور مرض کے پھیلانے کا باعث ہوا کرتا ہے۔ یہ مرض اس طرح سے وبا پیدا کرتا ہے۔ موسم گرما اور برسات میں یہ مرض زیادہ ہوا کرتا ہے۔ جن اشخاص کا ہاضمہ خراب ہوتا ہے یا جو نازک مزاج اور ڈرپوک ہوتے ہیں ان کو یہ مرض زیادہ ہوا کرتا ہے۔ دیگر تکان، خوف، بے خوابی، ایام حیضہ میں تیز جلاب لینا، گندگی اور ناپاکیزگی، غذا کی بد پرہیزی مثلاً گلا سڑا گوشت یا مچھلی یا پھل کھانا، اور اسی طرح سے تربوز، آم، کھیرے، ککڑیاں، خربوز سے زیادہ کھانے اور نیم پختہ مرغن اشیاء، ملائی دار برف یا کلفی یا زیادہ برف پینا، یہ سب اس بیماری کے اسباب مبیدہ ہیں۔ سامعین و ناظرین، یہ تو ہوگی اسباب۔ اب اس مرض کی علامات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس مرض میں شدید قسم کی قے اور اسہال، چاولوں کی پیچ کی مانند اسہال بہت کمزوری پیدا کرتے ہیں۔ آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی، مردنی چہرہ، بھاری آواز، کڑل، تشنج، جسم سرد اور سرد پسینے سے تر بتر، نبض نہایت باریک اور کمزور، بعض اوقات نبض معلوم ہی نہیں ہوتی، شدت سے پیاس، بے چینی، پیشاب توڑا یا بالکل بند، اور تنگی تنفس، یہ سب اس کی علامات ہیں۔ اب اس مرض کی حوالے سے ضروری ہدایات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ کسی کو یہ موذی مرض ہو جائے تو آپ نے احتیاطی تدابیر کیا کرنی ہے۔ اس مرض میں بیمار کو
بستر پر چپ چاپ پڑے رہنا چاہیے، اور جب اسہال شروع ہو جائیں تب سے چلنا پھرنا بند کر دینا چاہیے۔ مریض کا دل خوش رکھنے کے لیے اس کو اچھی اچھی باتیں کرنی چاہیے اس کے ساتھ، اور اس کے دل میں یہ خیال بالکل نہ آنے پائے کہ یہ کوئی کسی قسم کا خطرناک مرض ہے، اور خدا نخواستہ اس سے اس کی موت ہو سکتی ہے، یا اس سے کوئی مزید پیچیدہ امراض پیدا ہو سکتے ہیں، بلکہ برعکس اس کو حوصلہ دینا چاہیے، اور اس کی صحت یابی کی امید، اور اس کو ہر وقت دلاسا دیتا رہنا چاہیے۔ بیمار کا کمرہ گرم اور خوب ہوادار ہونا چاہیے، اور بوقت ضرورت جسم کے کسی حصے کو گرم رکھنے کے لیے اس پر مالش کرنی چاہیے، اور گرم پانی کی بھری ہوئی بوتلیں جسم کے ٹھنڈے حصے پر لگانی چاہیے۔ بیمار کو برف پینے کے لیے برف سے ٹھنڈا کیا ہوا پانی دینا چاہیے، اور پانی کبھی بند نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پانی نہ دینے سے خون گاڑھا ہو کر زیادہ گھبراہٹ اور پریشانی کا موجب ہوا کرتا ہے۔ اس مرض میں سامعین و ناظرین غذا کیا دینی چاہیے؟ مریض کو ہر قسم کی غذا سے پرہیز لازم ہے۔ منشیات کا استعمال نقصان دہ ہوا کرتا ہے۔ صرف برف سے ٹھنڈا کیا ہوا پانی گھونٹ گھونٹ کر پلاتے رہنا چاہیے، چونکہ ایسے حالات میں کسی قسم کی غذا ہضم نہیں ہو سکتی، اور اور ابکائیاں تنگ کیا کرتی ہیں، تو ایسی صورت میں سوائے پانی ٹھنڈے کے اور کوئی چیز نہیں دینی چاہیے۔ البتہ اگر اور ابکائیاں نہ آئے تو اور حالت مریض کی سنبھل رہی ہو، اور آپ کو پتہ ہو کہ اب مریض کی حالت ٹھیک ہو رہی ہے، تو آش جو میں سرد دودھ ملا کر تھوڑا تھوڑا دینا چاہیے، اور صحت یاب ہونے پر بتردید ڈبل روٹی یخنی اور دودھ پتلی کھچڑی خوب گلے ہوئے چاول توڑے توڑے کر کے دینے چاہیے، اور آہستہ آہستہ معمولی غذا پر لانا چاہیے۔ دودھ اور سوڈا واٹر مساوی مقدار میں ملا کر دینا زیادہ مفید ہوا کرتا ہے۔ مریض کے سر پر آہستہ آہستہ پنکھا کرنا چاہیے تاکہ نیند آ جائے۔ اگر مریض سو جائے تو سمجھنا چاہیے کہ مریض بچ گیا ہے۔ یہ سامعین و ناظرین اس مرض کے حوالے سے ضروری ہدایات تھی۔ اب میں آخر میں آپ کو اس کے علاج کے لیے ہومیوپیتھک کا ایک بے مثال نسخہ بتا رہا ہوں۔ اگر خدا نخواستہ آپ کے کسی فرد کو، جاننے والے کو، یا گھر میں کسی کو یہ مسئلہ ہو جائے تو آپ فوری طور پر اس کا علاج شروع کر سکیں۔ اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے کرنا کیا ہے کہ آپ وریڈرم البم، کیمفر اور کیوپرمیٹ، یہ تینوں ادویات آپ نے لینی ہے 30 پوٹنسی میں، اور اس کو آپ نے، اگر مریض کی حالت نہایت خراب ہے تو ہر 10 منٹ کے بعد اس کو ہم وزن ملا کر دینا چاہیے، اور جیسے جیسے مریض کی حالت ٹھیک ہوتی جائے تو آپ اس کا وقفہ بڑھاتے جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آرسینکم البم 200 میں ہر 2 گھنٹے کے بعد دینا چاہیے۔ تو سامعین و ناظرین، امید ہے کہ آج کی ویڈیو کو پسند آئی ہوگی، لیکن ہاں، وہ روحانی عمل آپ نے بالکل نہیں بولنا، کیونکہ اس قسم کے جو امراض ہوتے ہیں اس میں روحانی عمل کا بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ تو آپ نے مریض کو آپ اس کے اوپر دم بھی کریں، اور جو چیز بھی اس کو کھلائیں پلائیں، آپ نے اس کو یہ لازمی اس کے اوپر کرنا ہے۔ تو سامعین و ناظرین، آج کی ویڈیو کو پسند آئی ہوگی، انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔